بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور کتاب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 6۔ ہم پیج نمبر 66 کے آخری پیراگراف سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ احادیث نبویہ کی روایت کی ممانعت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ شمس الدین الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ الف لام ہ ف الف زوئے میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ تم رسول خدا سے احادیث بیان کرتے ہو اور ان احادیث میں اختلاف کرتے ہو۔ پیج 67۔ یوں تو تمہارے بعد آنے والے لوگ اس سے زیادہ اختلاف و پراگندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تم رسول خدا کی احادیث بیان نہ کرو، اور جو تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام سمجھو۔ اور یہ حوالہ تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ نمبر 3 سے۔ آگے لکھا ہے کہ اب اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اپنے اس فرمان میں تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے احادیث جمع کیں اور ان کی تعداد 500 بنتی ہے۔ وہ رات کے وقت ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ بیماری کی وجہ سے یوں کر رہے ہیں یا انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی وہ احادیث لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ جب میں نے انہیں وہ احادیث پیش کی تو انہوں نے انہیں جلا ڈالا۔ اور یہ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد 5 صفحہ نمبر 237، تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ نمبر 5۔ آگے لکھا ہے کہ حالانکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تھیں کہ جن کے بارے میں روایت کرنے اور دوسروں سے بیان کرنے کا حکم ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو سرسبز رکھے کہ جس نے میرا قول سنا اور اسے سینے میں محفوظ کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جو شخص علم سیکھے اور اسے آگے بیان نہ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے خدا مال عطا کرے تو وہ اسے ذخیرہ کر کے رکھے اور خرچ نہ کرے۔ ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ سے نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ بھی پہلے خلیفہ کے نقش قدم پر چلے اور ابو ہریرہ، ابو مسعود، ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کو حدیث کی تدوین سے روکا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے جماعت کے آگے، کہ جن میں حضرت ابو دردہ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ان کو قید کر دیا اور ان سے کہا کہ تم بہت زیادہ رسول خدا کی حدیث بیان کرنے لگے ہو، یا یہ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ ہے الماء لقاضی ایاز صفحہ نمبر 217، تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ نمبر 7۔ اب ہم آگے پیج نمبر 68 کی طرف آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، تم میں سے ہر ایک اپنی لکھی ہوئی احادیث میرے پاس لائے، پھر میں اس کے متعلق اپنی رائے پیش کروں گا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے اس بابت ہماری رہنمائی کرے گا۔ جب وہ لوگ اپنی تحریریں ان کے پاس لائے تو انہوں نے ان تحریروں کو آگ میں جلا دیا۔ وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حوالہ کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 188، اور تقید العلم الخطیب بغدادی۔ آگے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے تمام شہروں میں پیغام بھیجا کہ جس کے پاس بھی کچھ لکھا ہوا موجود ہے وہ اسے مٹا دے۔ اور یہ بریکٹ میں حوالہ ہے جامع بیان العلم لا بن عبد البر الاندلسی۔ آگے ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے بھی انہی دونوں کے طریقے کو اپنایا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ میں نے عثمان کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی وہ حدیث بیان کرے جو میں نے ابو بکر اور عمر کے زمانے میں نہیں سنی۔ آگے یہ حوالہ ہے طبقات ابن سعد
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 اور مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد معاویہ نے بھی انہی کے طریقے کو اختیار کیا، اور معاویہ کے بعد حجاج بن یوسف الثقفی بھی انہی حضرات کے نقش قدم پر چلا، انہی افراد کے نقش قدم پر چلا۔ اب ہم اس طویل بحث میں نہیں پڑتے، مگر قارئین سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ خدا کی قسم کیا اس میں تعجب کی بات نہیں کہ خلافت کے دعوے دار لوگوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے سے منع کرتے تھے؟ کیا اس کے بعد بھی ایسی حکومتوں میں رسول خدا کے فرامین، اوامر و نواہی اور احکام و ارشادات کی کوئی قدر و منزلت باقی رہ جاتی ہے؟ جب رسول خدا کی احادیث کو نہیں مانا جاتا تو ان لوگوں کے نزدیک باسط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فائدہ باقی رہ جاتا ہے؟ مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی برکتوں سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ یہ سب سوالیہ نشان ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ احادیث نبویہ قرآن کریم سے مشابہ ہیں اور یوں مسلمان قرآن و حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب منطق ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرے کا لحاظ نہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان احادیث پر کیوں ابھارا اور اپنی حیات مبارکہ میں اس خطرے اور شبے کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ پیج 69۔ کیا مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن مجید پڑھتے تھے اور آپ کی احادیث نہیں سنتے تھے؟ اگر یہ دونوں کام کرتے تھے تو کیا اس وقت بھی قرآن مجید احادیث کے ساتھ ملتبس ہوا تھا؟ اگر یہ بھی نہیں ہوا تھا تو آپ کے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب؟ اس کے علاوہ یہ بھی کہ قرآن و حدیث کا اسلوب، بلاغت اور طرز بیان ایک جیسا ہے، اور کیا خالق و مخلوق کے کلام میں کوئی فرق نہیں کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں گے؟ تو پھر تو کفار و مشرکین کو اسلامی تعلیمات کی اس پابندی پر خوش ہونا چاہیے، اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں کے اس علمی خسارے اور دینی علمی اور فکری میراث سے محرومیت کے موقع پر جشن منانا چاہیے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث ثقلین کی بحث کا خلاصہ۔ لکھا ہے معزز قارئین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اطرت نبویہ علیہ السلام کے ایک فرد ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین میں سے ایک اور قرآن مجید کا ہم پلہ و عدل قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ علیہ السلام کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ کی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، اور آپ علیہ السلام کی ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے۔ مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر ایمان رکھیں اور آپ علیہ السلام کی ولایت کو خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فرض و لازم جانیں۔ جس طرح خداوند متعال نے روز آخرت کے امیدوار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہر مومن و مومنہ کے لیے قد اور نمونہ کامل قرار دیا ہے۔ اس بنا پر یہ ورڈ میں ہجے کر دوں، مومن اور مومنہ کے لیے قاف دال واو ہے اور نمونہ کامل قرار دیا ہے۔ اس بنا پر ہم پر واجب ہے کہ ہم ان امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے درس لیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حقدار بنیں۔ اس طرح ہمارے قارئین کو اس ربط و تعلق کا علم ہو جائے گا کہ جو ہمیں امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط ہے۔ تو یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اب ہم پیج نمبر 70 کے اوپر بڑی بڑی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں چند کلمات، اور یہ صرف اتنا ہی لکھا تھا پیج 70 پر۔ پیج 71 پہ لکھا ہے نمبر وار۔ پہلا نمبر ہے کلام شیخ محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید۔ انہوں نے کیا، آئیے پڑھتے ہیں اس میں کہ یہ پیج 71 آ گیا کہ حضرت امام صادق جعفر بن محمد بن علی بن
الحسین علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے پدر بزرگوار حضرت محمد بن علی علیہ السلام کے خلیفہ و جانشین، ان کے وصی اور ان کے بعد امامت میں ان کے قائم مقام، اپنے تمام بھائیوں سے افضل، نامور، عظیم القدر اور سنی و شیعہ دونوں کے ہاں بلند مقام رکھتے تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اتنے علوم نقل کیے کہ جن کو لے کر قافلے چلے اور شہر بشہر آپ علیہ السلام کا ذکر پھیلا۔ علماء نے آپ علیہ السلام کے خاندان سے کسی سے اتنے علوم نقل نہیں کیے جتنے آپ علیہ السلام سے نقل کیے۔ اہل آثار و ناقلین اخبار میں سے ایسا کوئی بھی دوسرے ائمہ علیہ السلام کو نہیں ملا اور نہ اس طرح کسی نے ان سے نقل کیا کہ جس طرح امام ابو عبداللہ حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کو ملے اور نقل کیا۔ محدثین نے آپ علیہ السلام سے روایت کرنے والے راویوں کے نام بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ جو باوجود اختلاف آراء اور اعتقادات معتبر ہیں، بریکٹ کلوز، 4000 شمار کیے ہیں۔ آپ کی امامت کی اتنی واضح دلیلیں ہیں کہ جو دلوں کو اپنی طرف جھکا لیتی ہیں اور مخالفین کو زبان طعن دراز کرنے اور شبہات کا اظہار کرنے سے روکتی ہیں۔ حوالہ دیا ہوا ہے الارشاد صفحہ نمبر 415۔ آئیے اب اگلا جو ہے پوائنٹ نام لکھا ہے نمبر 2، کلام شیخ طبرسی، اور بریکٹ میں لکھا ہے تاب اب یہ صرف تو الف بے اور سے رے الف ہے سراہ ہے شاید میرے خیال سے، چلیے ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بالاتفاق تمام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ علم و شہرت کے مالک تھے، اور شیعہ و سنی دونوں مسالک میں آپ کو بلند مرتبہ مقام حاصل تھا۔ تمام علوم میں جتنا زیادہ آپ علیہ السلام سے نقل کیا گیا اتنا کسی سے بھی نقل نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام سے روایات لینے والے مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور محدثین کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 4000 تھی۔ حوالہ ہے اعلام الورا۔ آئیے اب پیج 72 کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے پوائنٹ میں کس کا نام ہے لکھا ہے الشیخ الاربلی کا کلام۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کمال الدین محمد بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام و سادات میں سے ایک ہستی ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت سے علوم و فنون جانتے تھے۔ عبادت و اذکار الہی کرنے والوں میں آپ علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد تھے اور اکثر طور پر تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے، لوگوں سے اس کی تفسیر و معانی بیان کرتے، اس کی بحر سے موتی نکال کر پیش کرتے اور اس کے عجائبات و رموز سے پردہ اٹھاتے۔ آپ علیہ السلام اپنے اوقات کو مختلف طرح کے اچھے کاموں میں تقسیم کرتے تھے اور اس پر کاربند رہتے تھے۔ جو آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے آخرت یاد آ جاتی تھی، جو ان کا کلام سنتا تھا وہ دنیا سے بے رغبتی کرنے لگتا تھا، اور جو آپ کی پیروی و تعصی کرتا تھا وہ یقیناً جنت کا حقدار بنتا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کے نور سے پتہ چلتا تھا کہ آپ علیہ السلام ذریت انبیاء میں سے ہیں۔ بہت سے مذاہب کے ائمہ و اعلام نے آپ علیہ السلام کے علم سے فیض حاصل کیا۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جری، مالک بن انس، سفیان ثوری اور ابن عینیہ وغیرہ ان میں پیش تھے۔ حوالہ ہے مطالب الصول صفحہ نمبر 81۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے الشیخ مصطفیٰ رشدی کا کلام۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میدان علوم کے شاہ سوار اور مفہوم و منطوق بحروں کے غواص غین واو الف صاد تھے۔ بہت سے لوگوں نے باوجود اختلاف مذاہب آپ علیہ السلام سے اتنے علوم نقل کیے گویا علم کے کاروان بن گئے۔ ہر گوش و کنار میں آپ علیہ السلام کا ذکر پھیل گیا اور آپ کی شہرت عام ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام سے روایت کرنے والوں کے نام جمع کیے گئے تو وہ 4000 افراد بنے۔ حوالہ ہے الروضۃ الندیہ نون دال یہ ہے، صفحہ نمبر 12۔ پھر اب اگلے ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، اب وہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ 4 ہم نے پڑھے نام، پھر اب آ گئی ہے ہیڈنگ کہ کتاب الموسوعۃ العربیۃ المیسرۃ
سے اقتصاب۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شیعہ امامیہ کے چھٹے امام ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ عراق میں گزارا۔ آپ علیہ السلام اموی و عباسی حکومتوں کے معاصر تھے مگر ان کے مظالم سے بچے رہے۔ پیج 73۔ اسماعیلی ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ شیعہ اثنا عشریہ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام موسی الکاظم کو امام مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے عالم، زاہد، دانا اور علوم دین کا بے کراں سمندر تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ نظریہ بہت مشہور تھا کہ تمام چیزوں کی اصل اباحت ہے جب تک اس کے بارے میں نہیں نون ہے چھوٹی وارد نہ ہو۔ آپ علیہ السلام حدیث کے نقل بالمعانی کے قائل تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت جابر بن حیان رضی اللہ کے استاد تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کتاب مناقب آل ابی طالب کی عبارت، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنے علوم نقل کیے گئے ہیں اتنے کسی اور سے نقل نہیں کیے گئے۔ آپ سے روایت لینے والے مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب الرجال کے مصنف ابن عقدہ نے اسی کتاب میں لکھی ہے۔ حفص بن غیاث جب ان سے روایت کرتے تو کہتے، ترجمہ یعنی مجھ سے خیر الجعفر جعفر بن محمد علیہ السلام نے بیان کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور علی بن غراب جب امام علیہ السلام سے روایت کرتے تو کہتے، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ یعنی مجھ سے صادق سچ کہنے والے جعفر بن محمد علیہ السلام نے بیان کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی کتاب میں ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد علیہ السلام سے بہت ائمہ، مسالک و علماء و مذاہب نے کسب فیض کیا، جیسے امام بن انس، شعبہ ابن الحجاج، سفیان الثوری، ابن جریح، عبداللہ بن عمرو، روح بن القاسم، سفیان بن عینیہ، سلمان بن ہلال، اسماعیل بن جعفر، حاتم بن اسماعیل، عبدالعزیز بن المختار، وہب بن خالد اور ابراہیم بن طحان وغیرہ۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ امام مسلم بن الحجاج نیشاپوری نے اپنی صحیح میں ان کی بتائی ہوئی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ہم پیج 74 پر آ گئے ہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ آپ علیہ السلام سے روایت لینے والوں کے یہ نام تحریر ہیں: مالک بن انس الشافعی، حسن بن صالح، ابو ایوب السجستانی، عمرو بن دینار اور احمد بن حنبل۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ علم و فضل اور عبادت و ورع عین میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل و دماغ میں آیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امامت پر عمومی نصوص، نون صاد واو صاد، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے لفظ نصوص نص کی جمع ہے اور نص اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اہل علم کی اصطلاح میں نص وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے مخالف معنی پر اس کی دلالت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر نص اسے کہتے ہیں کہ جو مراد تکلم کو زیادہ واضح کرے، یعنی متکلم اپنے معنی کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام لاتا ہے اسے نص کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی نص سے مراد وہ احکام ہیں کہ جن پر ان کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ یہاں کلمہ نص کی کچھ اور بھی تعریفات ہیں، اور جو تعریفات ہیں وہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جو درج بالا تعریفات سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ میں نیچے اگلے پیراگراف میں آگے لکھا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ائمہ علیہ السلام کی امامت پر عمومی و خصوصی ہر دو صورتوں میں نصوص سے صادر فرمائیں، اور ہم نے اپنے موسوعۃ الامام
الصادق علیہ السلام کی 7ویں اور 8ویں جلد میں امامت کے بارے میں بحث کی ہے اور اس ضمن میں احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ غیر شیعہ پر یہ امر واضح ہو جائے کہ صرف شیعہ امامیہ 12 ائمہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم یہاں درج ذیل حدیث کو اہل سنت کے مسادے سے پیش کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ میرے بعد 12 امام علیہ السلام ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، یا یہ فرمایا کہ وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 75 پر، لکھا ہے یہ حدیث مبارکہ صحاح و مسانید میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث متعدد ازمان الف ز میم الف نون میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہوں، یا کچھ خائنوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے ان میں تصرف کر دیا ہو۔ بہرحال یہ حدیث درج ذیل مصادر میں اجمالاً یا تفصیلاً ذکر ہے۔ اب یہ 1 2 3 4 کر کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو کہ اگلے صفحے پر بھی ہیں، جو کہ 34 ہیں، اور ظاہر ہے یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اس میں غلطی کی بہت گنجائش ہوتی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ صحیح پڑھوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح المسلم کتاب الامارت، نمبر 2 المعجم الکبیر للطبرانی صفحہ نمبر 56، نمبر 3 البدایہ والنہایہ لا بن کثیر الدمشقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 248، نمبر 4 ہے تفسیر القرآن لا بن کثیر الدمشقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110، 5ویں نمبر پہ قصص الانبیاء علیہ السلام لا بن کثیر الدمشقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، نمبر 6 نمبر پر ہے مسند لا حمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97، 7ویں نمبر پہ شرح البخاری لبدر الدین ابو محمود بن احمد العینی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 281، 8ویں نمبر پہ ہے فرائد المستین للشیخ ابراہیم الجوینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، 9ویں نمبر پہ مسند ابی عوانہ عین واو الف نون ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395، 10ویں نمبر پہ فتح الباری بشرح البخاری فتح الباری بشرح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 179، 11ویں نمبر پہ ازوائے السنت المحمدیہ للشیخ محمود ابوریہ المصری صفحہ نمبر 210، 12 نمبر پہ ہے جامع الترمذی للحافظ محمد بن عیسیٰ الترمذی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 66، 30 نمبر پہ صحیح البخاری، 40 نمبر پہ تاریخ الکبیر لامام البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446، 15ویں نمبر پہ جامع الاصول للحافظ ابن الاسیر الجزری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440، پھر 16ویں نمبر پر ہے تحفۃ الاشراف لمعرفت الاطراف یوسف بن الزکی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، 17ویں نمبر پہ ہے تاریخ بغداد لا بی بکر البغدادی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 353، پھر 18ویں نمبر پہ الکفایہ فی علم الدرایات لا بی بکر البغدادی صفحہ نمبر 73، 19 نمبر پہ السوائق المحرقہ لا بن حجر مکی صفحہ نمبر 186، اور 20ویں نمبر پہ ہے کہ کاف نون واو ز کنز الحقائق للمناوی حرف الیا۔ اچھا جی، اب ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 76 پہ آ گئے ہیں، اور ابھی ہم نے اس میں 21 سے لے کر 34 تک پڑھنے ہیں یہ نام۔ ینابع المودت لسلمان بن اشس القندوزی صفحہ نمبر 444، 22ویں نمبر پہ سنن ابو داود السجستانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150، 23ویں نمبر پہ الحاوی للفتاوی لجلال الدین السیوطی صفحہ نمبر 85، 24ویں نمبر پر ہے تاریخ الخلفاء لجلال الدین السیوطی صفحہ نمبر 8، 25ویں نمبر پہ ہے ذیل العالی لجلال الدین السیوطی صفحہ نمبر 60، 26ویں نمبر پر ہے مسند ابو داود
الطیالسی صفحہ نمبر 105. 27 نمبر پر ہے ارشاد الساری فی شرح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 328. 28ویں نمبر پہ مجمع الزوائد للحافظ نور الدین بن ابی بکر الحسمی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 190. پھر ہے 29 نمبر پہ الفصول المہمہ لا بن الصباغ المالکی صفحہ نمبر 232. اور 30ویں نمبر 30 نمبر پہ مقتل الحسین للخطیب الخوارزی صفحہ نمبر 94. پھر 31 نمبر پہ شرف النبی لابی سعید الخرقوشی صفحہ نمبر 287. پھر 32 نمبر پہ رشفت السادی لا بی بکر الحضری صفحہ نمبر 17. اور 33 نمبر پہ مسند ابی داود الطیالسی صفحہ نمبر 259. اور 34 لاسٹ ہے 34 نمبر پہ ذخائر العقبہ لمحب الدین الطبری. اور یہ ہے صفحہ نمبر 17. اب آگے نیچے لکھا ہے، آپ سامعین تھک تو نہیں گئے اتنی لمبی لائن سن کے؟ میں ذرا ایک گھونٹ پانی پی رہی ہوں. الحمدللہ، شکر. جی لکھا ہے معزز قارئین، ہم یہاں صرف انہی مصادر کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. حالانکہ کتاب احقاق الحق میں قاضی نور اللہ الشوستری نے ان مصادر کی تعداد 100 بتائی ہے، یعنی کہ 100 بتائی ہے. اس بنا پر واضح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث پاک کے مصادیق میں سے مصداق ہیں، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے چھٹے امام ہیں. تو ہم نے یہ مکمل کر لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے اہمیت منصب امامت. لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اس بحث کو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اہمیت کے لحاظ سے منصب امامت منصب نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب ہے. انشاءاللہ آئندہ فصل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصوص خاصہ کے بیان میں ہم منصب امامت کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے. سامعین، ہم پیج 77 پہ آ گئے ہیں اور اب ہیڈنگ ہے علماء اہل سنت 12 اماموں کو کیوں نہیں مانتے. لکھا ہے، بعض اوقات سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جب علماء اہل سنت کے بزرگان نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ان لوگوں کی امامت کے قائل کیوں نہیں ہوتے اور انہیں اپنا امام و پیشوا تسلیم کیوں نہیں کرتے. ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کا جواب تو خود انہی ہی سے لینا چاہیے، اور واضح ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ان کے بعض علماء نے جب دیکھا کہ اس حدیث پر عمل کر کے تو انہیں مذہب اہل بیت علیہ السلام قبول کرنا پڑے گا اور یہ انہیں پسند نہیں، تو انہوں نے اس حدیث کے غلط توجیحات و باطل تعویلات کرنا شروع کر دیں اور اسے بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے حکمرانوں پر منطبق کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث بنی امیہ کے حکمرانوں پر صادق نہیں آتی کیونکہ ان کی تعداد 12 سے کم ہے، اور بنی عباس کے حکمرانوں پر بھی صادق نہیں آتی کیونکہ ان کے حکمرانوں کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، تو اس حدیث کے ساتھ شیطانیت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور ابو الائمہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ائمہ کی فہرست سے نکال دیے اور ان کی جگہ معاویہ، یزید اور آل مروان کو لے آئے. لیکن اس سب کارروائی کے باوجود بھی 12 کا عدد پورا نہ ہوا. اسی معنی کی طرف اہل سنت کے جلیل القدر عالم سلیمان بن اشعث القندوزی الحنفی نے اپنی کتاب ینابع المودت میں ارشاد کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ جو حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہوں گے، بہت سے طرق کے ساتھ مشہور ہے کہ ظروف مکانیہ و زمانیہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام میں سے 12 امام مراد ہے. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والے خلفاء پر منطبق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی تعداد کم ہے، اور اس حدیث کو بنی امیہ کے بادشاہوں پر بھی حمل نہیں کیا جا سکتا.
پیج 78 پر ہم آ گئے ہیں. کیونکہ ایک تو ان کی تعداد 12 سے اوپر ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بنی ہاشم سے نہ تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سب کے سب ظالم تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے انورٹڈ کاما کلوز. یہ بات اس روایت میں موجود ہے کہ جو عبد المطلب نے حضرت جابر رضی اللہ سے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قول میں اپنی آواز کو آہستہ کر لینا اس روایت کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بنی ہاشم کی خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس حدیث کو بنو عباس کے حکمرانوں پر بھی منطبق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی تعداد بھی 12 سے اوپر تھی اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آیت مودت اور حدیث قصہ کا لحاظ نہیں رکھا. اب یوں سامعین ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، لحاظ نہیں رکھا، اور یہ ایک آگے اگلا پیراگراف ہے جو کہ اس ٹاپک سے ہم پڑھ رہے تھے آخری ہے کہ پس ضروری ہے کہ اس حدیث کو اطرت و اہل بیت علیہ السلام میں سے 12 ائمہ پر منطبق کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بزرگ، عالم جلیل قدر، با تقوی، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم تھے، اور وراثت لدنیا کے ذریعے ان کے علوم ان کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل تھے. اسی طرح اہل علم و تحقیق اور اہل کشف و تدقیق کے نزدیک ان کے اسماء گرامی بہت مشہور تھے. مزید یہ کہ حدیث ثقلین بھی اسی معنی کی طرف شاہد و مبید ہے. چلیے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا، پیج 78 کے 2 پیراگراف پڑھ لیے. اب جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، اور اس کا نام بتا دوں کہ احادیث رسول میں 12 ائمہ کے اسماء کی صراحت. یہ ہم اگلی میں ریکارڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ بھی فٹافٹ بٹن آن کیجئے اور ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کر دیں گے. اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.